أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے ہم اپنے کورس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دیں، اور ہم نے جس جوش و جذبے کے ساتھ اس کورس کو شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ آخر تک اس جذبے کو برقرار رکھیں اور ہمیں اس کورس کو مکمل کرنے کی بھی توفیق عطا کریں۔ آپ سب نے اپنی طرف سے خالصتاً نیت کر لینی ہے کہ آپ یہاں کسی کے لیے نہیں آئے، بس صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کو مکمل کرنے کی بھی توفیق دیجیے گا۔ ہم سب سے پہلے تجوید کا تعارف دیکھیں گے اور اس سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ تجوید کے معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تجوید کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو خوبصورت کرنا، کسی چیز کو نکھارنا، بیوٹیفائی کرنا کسی چیز کو، ٹھیک ہے؟ اس کا پہلا مطلب بنتا ہے خوبصورت کرنا، سنوارنا یا پھر عمدگی کے ساتھ ادا کرنا۔ اس کورس میں آپ کو سکھایا جائے گا کہ قرآن پاک کو کیسے خوبصورتی سے پڑھا جاتا ہے، کیسے سوار کے پیارا کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر ورڈ کو جہاں سے اس کے نکلنے کی جگہ ہے وہاں سے کیسے ادا کیا جاتا ہے، آپ کیسے قرآن کو ویسے ادا کرنا سیکھ سکتے ہیں، ویسے ادا کر سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، بالکل ویسے انشاءاللہ آپ کو سکھایا جائے گا جیسے یہ قرآن نازل ہوا، اس طرح کے لہجے میں، اس طرح کی صفات کو ادا کرتے ہوئے آپ قرآن پاک کو پڑھنا انشاءاللہ العزیز سیکھ سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو تجوید کے معنی آپ نے یاد رکھنے ہیں: خوبصورت کرنا، سنوارنا یا عمدگی کے ساتھ کسی چیز کو ادا کرنا۔ جیسے پتہ ہے دلہن کو سنوارتے ہیں نا، پیارا بناتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں دلہن کو، اسی طرح قرآن کے ورڈز کو خوبصورت بنانا ہے ہم لوگوں نے۔ اب ہم موو کرتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ جی، تو آگے ہے ہمارے پاس کہ تجوید کی ایک ڈیفینیشن ہے، جو اس کے اصطلاحی معنی ہیں وہ کیا ہیں۔ تو علم تجوید اس علم کا نام ہے جس کے اندر نا جو حروف ہیں ان کے جو مخارج ہوتے ہیں یا حروف کی جو صفات ہوتی ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ علم تجوید وہ علم ہوتا ہے جس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا کوئی حرف کہاں سے نکالا جا رہا ہے، یا اس حرف کو موٹا پڑھا جا رہا ہے یا باریک پڑھا جا رہا ہے، اس پہ سیٹی نکالی جا رہی ہے یا اس کو نرمی سے پڑھا جا رہا ہے۔ اور یہاں ایسے پڑھنے سے، یعنی جو ورڈ جہاں سے نکالا جا رہا ہے اس کا جو نکلنے کی جگہ ہے، یا اس کو موٹا پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے، انہی رولز کو جب ہم فالو کرتے ہیں نا تو ہم اپنی تجوید کو بہتر سے بہتر بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو علم تجوید کا جو علم ہے اس میں حروف کے مخارج اور حروف کی صفات کو بہترین اور خوبصورت انداز سے ادا کرنے پر بحث ہوتی ہے۔ اس ڈیفینیشن کو آپ اپنے اکارڈنگ بھی یاد کر سکتے ہیں اپنے ورڈز میں جو آپ کو سمجھ آئی ہے، کہ علم تجوید وہ والا علم ہوگا جس میں ہم حروف کے نکلنے کی جگہ کو جانیں گے، اور حروف موٹے پڑے جائیں گے یا باریک پڑے جائیں گے ان کو جانیں گے، اور ان کو جاننے کے بعد مزید خوبصورت طریقے سے پڑھتے ہوئے ہم اس کو ادا کریں گے، اور یہی علم تجوید ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب ہم اگلی سلائیڈ پہ جاتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم نے پچھلی سلائیڈ میں مخارج کا ایک ورڈ دیکھا تھا اور ایک صفات کا ورڈ دیکھا تھا۔ اب آپ نے سوچا ہوگا بھی کیا ہوتے ہیں مخارج، ہم نے تو پہلی دفعہ یہ ورڈ سنا ہے، یا صفات کیا ہوتی ہیں، حروف کی کیا صفات ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ جو مخارج لکھا ہوا ہے نا بچوں، یہ جمع ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے لڑکی، لڑکیاں، ٹھیک ہے؟ واحد لڑکی ہوتی ہے نا، جمع لڑکیاں ہوتا ہے زیادہ جب ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ایک اکیلے حرف کی بات کرتے ہیں نا تو اس کے لیے مخرج ہوتا ہے، یعنی کہ اکیلا جو واحد ہے وہ مخرج ہے۔ اور جب بہت زیادہ حروف کی بات کرتے ہیں نا اور ان کے نکلنے کی جگہ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں حروف کے مخارج، اور ایک حرف کی بات کریں گے تو ہم بولیں گے حرف کا مخرج، ٹھیک ہے؟ حروف زیادہ کو کہتے ہیں، حرف اکیلے کو کہا جاتا ہے۔ جب ایک اکیلا ورڈ آپ کے سامنے لکھا ہوتا ہے تو وہ حرف ہوتا ہے، لیکن جب بہت زیادہ حروف کی بات کی جاتی ہے نا تو اس کے لیے مخارج کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، حروف کے مخارج اور حرف کا مخرج۔ تو مخارج جمع ہے اور مخرج واحد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب مخرج ہوتا کیا ہے؟ مخرج نا، اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا مخرج کا،
یعنی کہ یہ ورڈ مخرج بنا کس سے ہے؟ تو خا را جیم سے بنا، جس کا مطلب ہوتا ہے خارج کرنا، نکلنا کسی جگہ کا. ٹھیک ہے، تو مخرج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ، یعنی حروف کو جس جگہ سے نکالا جاتا ہے وہ جگہ ان حروف کا مخرج کہلاتی ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی بھی ورڈ جس جگہ سے نکلتا ہے اس کے نکلنے کی جگہ کو اس ورڈ کا مخرج کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ با پڑھ رہے ہو، با، تو اب با، آپ دونوں ہونٹ آپ کے اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹ آپ کے قریب آ رہے ہیں اور آپس میں مل رہے ہیں، ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہو رہا ہے. تو آپ بولو کہ با کا مخرج کیا ہے؟ تو با ہونٹوں کے ملانے سے ادا ہو رہا ہے. تو آپ کے کسی بھی حرف کی جو آواز ہے وہ جس خاص جگہ سے نکلتی ہے نا، اس خاص جگہ کو اس ورڈ کا مخرج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اس چیز کی آپ لوگوں کو؟ آگے ہے ہمارے پاس صفات کیا ہوتی ہیں. تو صفات جمع ہے اور واحد اس کی کیا ہوگی؟ صفت. کسی ایک حرف کی صفت ہوگی، اور جب زیادہ کی بیان کرنی ہوگی تو ہم کہیں گے حروف کی صفات، حروف کی صفات. ٹھیک ہے، صفات جمع ہے، صفت واحد ہے. جس انداز میں کسی حرف کو ادا کیا جاتا ہے وہ اس حرف کی صفت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، جس انداز میں کوئی حرف ادا کیا جائے گا نا، جیسے کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو سیٹی کی آواز دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو باریک پڑھے جاتے ہیں. تو جو ان کے پڑھنے کا انداز ہے وہ اس ورڈ کی صفت ہے. ٹھیک ہے، تو حروف کی صفات کو کیا کہتے ہیں؟ جس انداز میں کوئی ورڈ پڑھا جاتا ہے وہ اس حروف وہ اس حرف کی صفت ہوتی ہے. جیسے موٹا یا باریک، سیٹی یا سیٹی کے بغیر والی آواز، تو یہ اس کے صفات میں آ جائے گا. ٹھیک ہے سر، اب آپ نے پیچھے ڈیفینیشن پہ واپس جانا ہے اور آپ نے جا کے دیکھنا ہے کہ مخارج اور صفات کیا تھیں. ٹھیک ہے، اب اگلی سلائڈ کی طرف موو کرتے ہیں. اگلی سلائڈ میں کویسچن ہے کہ تجوید کا موضوع کیا ہے. جیسے اگر ہم کوئی بھی چیز یاد جب کرتے ہیں تو اس کا ایک اسپیسیفک ٹاپک ہوتا ہے، اسپیسیفک موضوع ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی اسپیچ بھی کرنے کو دی جاتی ہے تو اس کا ایک موضوع ہوتا ہے کہ آپ پوری کی پوری اسپیچ میں بات کس کے بارے میں کرو گے. ٹھیک ہے، اسی طرح جب ہم تجوید پڑھتے ہیں نا تو تجوید کا بھی ایک موضوع ہے، یعنی کہ ہم اوور آل ورک کس پہ کرتے ہیں، کس کی سب سے زیادہ بات ہوتی ہے، بیسک چیز کیا ہے. جو موضوع ہوتا ہے نا اصل میں وہ جڑ ہوتی ہے. جڑ چھوڑ دینا بندہ تو پھر آگے بندہ چل نہیں سکتا، ٹاپک سے ہٹ جاتا ہے بندہ. تو جو تجوید کی جڑ ہے وہ حروف تہجی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب حروف تہجی کل کتنے ہوتے ہیں؟ حروف تہجی وہی حروف ہیں جو کہ آپ چھوٹے ہوتے سے پڑھتے ہوئے آئے ہو نا، الف با تا ثا، وہی ہیں. اب ان کی تعداد کیا ہے اور حروف تہجی کا دوسرا نام کیا ہے؟ ایک تو کہتے ہیں حروف تہجی اور ایک کہتے ہیں حروف مفردات. ٹھیک ہے، حروف مفردات، بس نام یاد کر لیں ابھی، حروف تہجی یا پھر کہیں گے حروف مفردات. اب حروف تہجی یا حروف مفردات ٹوٹل ہیں 29. موسٹلی یہ 29 پڑھائے جاتے ہیں، لیکن اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں 29 ہے اور کچھ اسکالرس کہتے ہیں 28 ہے. ٹھیک ہے، اب میں دونوں کی باتیں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ دونوں کو مان سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر اتفاق کس چیز پہ ہے وہ بھی بتا دیتی ہوں. اچھا بھئی، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 29 حروف تہجی ہیں وہ الف اور حمزہ کو الگ الگ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، پوری حروف تہجی لکھی، الف با تا ثا جیم دال ذال، پوری لکھی حروف تہجی، اور اس میں نیچے حمزہ بھی لکھ دیا. ٹھیک ہے، حمزہ بھی لکھ دیا اور الف بھی لکھ دیا. جب الف اور حمزہ کو الگ الگ سمجھا جاتا ہے نا تو تب ٹوٹل حروف تہجی کی تعداد آتی ہے 29. ٹھیک ہے، لیکن جب الف اور حمزہ کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے، کچھ اسکالرس کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی حرف ہے. وہ کہتے ہیں الف ہی بس کنسیڈر کیا جاتا ہے، حمزہ کنسیڈر کوئی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں الف کچھ خاص سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ الف حمزہ بن جاتا ہے یا الف حمزہ ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، ویسے الف اور حمزہ ایک ہی ہیں، وہ اس کو ایک ہی حرف کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ان کے نزدیک ٹوٹل حروف تہجی 28 ہے اور باقیوں کے نزدیک 29 ہے.
تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. زیادہ تر لوگوں کا جو اتفاق ہے نا وہ 28 کے اوپر ہے، زیادہ تر اسکالرس کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ جو ہے نا وہ ایک ہی ہیں. یہ انشاءاللہ آپ آگے جا کے دیکھو گے کہ الف کب حمزہ ہوتا ہے یا کب اس کو الف پڑھا جاتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ کنڈیشنز میں الف پڑھا جاتا ہے، لیکن کچھ اسپیسیفک کنڈیشنز آتی ہیں جب الف ہی حمزہ بن جاتا ہے. تو ہم ان کو الگ الگ نہیں کر سکتے. یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، ایک ہی ورڈ ہے اور وہی اپنی حالتوں کو بدلتا رہتا ہے. صحیح ہے. تو کچھ کے نزدیک 28 اور کچھ کے نزدیک 29. اب چلتے ہیں ذرا ہم اپنی نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر. تو اگلی سلائیڈ ہے کہ علم تجوید جو ہے اس کی غرض و غایت کیا ہے، یعنی کہ ہم اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کی غرض کیا ہے، مطلب اس کی کیا اہمیت ہے، وجہ کیا ہے، آپ سب لوگ یہاں پہ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ 1 سال 8 مہینے محنت کیوں کریں گے. اچھا، ہم لوگ نا سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں کہ ہم جو عربی کا ایک لہجہ ہے نا اس کو اپنا سکیں. جیسے اردو کا اپنا ایک لہجہ ہے، انگلش کا اپنا ایک لہجہ ہے. آپ انگریزی بول رہے ہوں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی پاکستانی انگریزی بول رہا ہے، کوئی انگریزی بولے گا تو پتہ چلے گا کیونکہ وہ لہجہ بھی اڈاپٹ کرے گا. تو ہم لوگ یہاں پہ نا عربی لب و لہجہ کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم عربی لہجے میں قرآن کو پڑھ سکیں اور جو غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں نا اس سے ہم بچ سکیں. میں آپ کو بڑی حیرانی والی ایک بات بتاؤں، بہت بڑی اور کامن غلطی ہم لوگ کرتے ہیں ایک. اچھا، وہ غلطی یہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے ورڈ لکھا ہے قلبن. اس کا جو پہلے والا کاف ہے نا وہ باریک پڑھا جاتا ہے، موٹا نہیں پڑھا جاتا، وہ باریک ہوتا ہے قلبن. اگلا دیکھیں، اگلا جو قاف ہے نا وہ کینچی والا قاف ہے اور وہ موٹا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہم قرآن پاک میں یہ ورڈ آیا ہے قلب، قلوبن آیا ہے نا، قلوب الناس لوگوں کے دل. اب یہ جو قلوب یا قلب ہے، قلبن، یہ موٹا قاف ہے. لیکن جب آپ کے سامنے یہ ورڈ قرآن پاک میں آیا تو آپ کو تو نالج نہیں تھا کہ اس کو موٹا پڑھنا ہے کہ باریک پڑھنا ہے. تو آپ قلبن پڑھنے کی بجائے قلبن 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 پڑھتے رہے. اب دیکھیں، اگر آپ نے موٹے قاف کو باریک کر دیا تو باریک کاف والا جو ہے وہ قلبن ہے اور موٹے والا قلبن ہے. جب آپ باریک کاف کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب ہوگا ڈاگ، کتا. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اس کو موٹا کینچی والا قاف کرتے اس کا مطلب ہے دل. اب سوچیں کہ جہاں جہاں آپ باریک کاف کو جو ہے موٹے قاف کو باریک کرتے رہے ہوں گے آپ نے تو معنی بدل دیا ہوگا. تو ہم تو ثواب لینے کی بجائے غلطیاں لے رہے ہوں گے. ہم اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہم نیکیاں لے سکیں، لیکن ہم تو الٹا گناہ لے رہے ہوتے ہیں. اب ایک اور میں مثال آپ کو دوں گی. جیسے ہم سورۃ فاتحہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد. اب وہاں پہ جو قل ہے، قاف لام قل، اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اور وہاں کینچی والا موٹا قاف ہے. لیکن جب آپ نماز میں سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں اور آپ کل 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 اس طرح کر رہے ہیں تو آپ نے تو باریک کاف پڑھ دیا. تو جب موٹے قاف کا مطلب تھا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، کہہ دیجئے اس کا مطلب تھا. لیکن جب آپ نے اس کو باریک کر دیا تو آپ نے تو اس کا مطلب ہی بدل دیا. آپ نے کہہ دیا کھا دیجئے، نعوذ باللہ کہ اللہ ایک ہے. تو مطلب بدل گیا، معنی بدل گیا. تو پھر آپ نماز میں ثواب لے رہی ہیں کہ گناہ لے رہی ہیں؟ تو اس لیے اس علم کو سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ ہم لوگ اس طرح کی جو غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں نا اس سے ہم بچ سکیں. اس لیے آپ لوگوں نے خوب محنت کرنی ہے. جس جگہ سے آپ کو کوئی حرف نکالنے کا کہا جائے گا کس جگہ سے نکالیں، اسی جگہ سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے. خوب پریکٹس کرنی ہے کیونکہ یہ علم پریکٹس مانگتا ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، بہت زیادہ ہیلپ کریں گے، بہت زیادہ کوآپریٹو ہوں گے. لیکن آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ پوری محنت کرنی ہے تاکہ ہم قرآن کو صحیح پڑھنے کا حق ادا کر سکیں. ہم گناہ لینے کی بجائے نا ثواب لیں. ٹھیک ہے. اب اگلی سلائڈ کی طرف آتے ہیں. نیکسٹ اب آپ لوگوں کے پاس کچھ کویسچنز ہیں، ان کے آنسرز آپ نے اپنے فیڈ بیک گروپ میں سنانے ہوں گے. ٹھیک ہے. پہلا سوال کیا ہے کہ تجوید کے لغوی معنی کیا ہیں اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ یہ آپ لوگوں نے نا اچھے سے اس کا جواب دینا ہے. جو میں نے سمجھایا ہے اس کے اکارڈنگ، ضروری نہیں کہ رٹا ہی لگانا ہے، بلکہ جو سمجھ آئیے نا وہ بتا دیجیے گا. دوسرا، مخرج سے کیا مراد ہے اور مخرج کی جمع کیا ہے یہ آپ نے بتانا ہے. اور حروف کو ان کی صفات کے مطابق نکالنے سے کیا مراد ہوتی ہے، کیا سمجھ آئیے آپ کو، صفات حروف کی کیا ہوتی ہیں. آگے تجوید سیکھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا. اس میں آپ نے نا وہ رٹا رٹایا جواب نہیں دینا کہ میں قرآن سے پڑھنے لگ جاؤں گی یا میں، وہ جو ہم جنرلی کہتے ہیں، آپ جو فیل کرتی ہیں، جس لیے آپ تجوید کی طرف آئی ہیں، آپ کیوں سیکھنے آئی ہیں تجوید، آپ کو تجوید سے کیا فائدہ ہوگا، جو آپ کا انٹرنل آنسر ہے، ریئل آنسر، وہ آپ نے یہاں پہ دینا ہے اس کویسچن کے جواب میں. پھر آپ نے ایک نوٹ بک لینی ہے، اس پہ لکھنا ہے کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں.
آپ کیوں تجوید سیکھ رہی ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، مشن کیا ہے آپ کا. یہ پکچر پیج کی لکھ کے ٹیچر کو نہیں بھیجنی، نہ گروپ میں نہ پرسنل میں، یہ آپ اپنے پاس سیو رکھ لینی ہے. پھر جب آپ پڑھ لیں گی نا تجوید، اس کے بعد آپ نے اس پیج کو کھول کے دوبارہ سے دیکھنا ہے. اوپر ڈیٹ بھی مینشن کیجیے گا، سب کچھ اوپر مینشن کیجیے گا. پھر جب آپ کا کورس کمپلیٹ ہوگا تو پھر آپ نے اس پیج کو نکالنا ہے دوبارہ سے، اور دوبارہ سے دیکھنا ہے آپ نے اس دن کیا لکھا تھا. ٹھیک ہے، پھر اپنے اس مقصد کی طرف مزید آگے جانا ہے. سو یہ 3 سوالات کے جوابات آپ نے اپنی ٹیچر کو اپنے فیڈ بیک گروپ میں سنانے ہیں. ٹھیک ہے، ان سوالات کے جوابات دینے ہیں اور دیٹس اٹ. اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں نہ آئی تو آپ لوگ مجھے پرسنل میں میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنے فیڈ بیک گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، آپ لوگ اپنی ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کسی بھی ایڈمن کو میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. لیکن میسج میں کوئی فضول آگے پیچھے کی باتیں نہیں کرنی، لمیٹڈ سا جو مسئلہ ہو وہ پوچھ لینا ہے. اور مسئلہ پوچھنے میں کبھی بھی شرمانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ پوچھنے میں کبھی بھی نہیں شرمانا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ٹیچر ڈانٹیں گی، کیا ہوگا، اتنے سوال پوچھ رہی ہوں میں، مجھے ایسے کہیں گی ویسے کہیں گی، کچھ بھی نہیں سوچنا. جو بھی پرابلم آپ کو آئے آپ نے اس کو ہمارے ساتھ ڈسکس کر لینا ہے. ٹھیک ہے، چلیں بھی اپنا خیال رکھیے گا، سبق اچھے سے تیار کر کے اپنے گروپس میں سنا دینا ہے. اوکے، اللہ حافظ. اب اگر آپ یہاں پہ واپس آئیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو آپ نے ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ علم تجوید اس علم کا نام ہے جس میں ہم حروف کے مخارج پڑھتے ہیں